3 محرم الحرام۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ محرم الحرام کے سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں وہ تاریخی واقعات بیان کریں گے جس کا تذکرہ بہت کم ہوا ہے یا اکثر ممبر سے بیان نہیں کیے جاتے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی کربلا آمد کے واقعات بیان کر رکھے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ ارشاد شیخ مفید جلد دوم صفحہ نمبر 84 میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کے ایک دن بعد یعنی 3 محرم الحرام کو عمر ابن سعد کوفہ سے 4000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچ گیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں جیسا کہ کتاب طبقات ابن سعد حالات امام حسین علیہ السلام میں ہے کہ عمر ابن سعد کے قبیلہ بنو زہرہ کے لوگ اس کے پاس آئے اور اس کو کہا، ہم تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے سے باز آ جاؤ، کیونکہ اس سے ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان دشمنی کھڑی ہو جائے گی۔ یہ سن کر عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو اپنا استعفیٰ پیش کیا، لیکن ابن زیاد نے اسے منظور کرنے سے انکار کر دیا اور عمر ابن سعد نے اس پر اصرار نہیں کیا اور کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ کتاب الامام الحسین و اصحاب میں ہے کہ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عمر ابن سعد کے 2 بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام حفص تھا۔ وہ اپنے باپ کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھڑکا رہا تھا، جبکہ اس کا دوسرا بیٹا اسے سختی سے روکتا رہا۔ انجام کار حفص اپنے باپ کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ ناظرین و سامعین، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی ہوشیاری کا واقعہ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 410 میں ہے کہ جب عمر ابن سعد کربلا پہنچ گیا تو اس نے حضرت بن قیس احمسی سے کہا کہ امام علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے کربلا آنے کا مقصد معلوم کرے، کیونکہ عذرا ان لوگوں میں تھا جنہوں نے خطوط لکھ کر امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، لہٰذا اس نے شرمساری کی وجہ سے جانے سے انکار کر دیا۔ عمر ابن سعد نے دوسرے سرداران کوفہ کو جنہوں نے امام علیہ السلام کو خطوط لکھے تھے ان کے پاس جانے کا کہا، مگر کسی نے بھی شرم کے مارے آپ علیہ السلام کے پاس جانے کی ہمت نہیں کی۔ البتہ ان میں سے ایک شخص نے اس بات کی حامی بھر لی جس کا نام کثیر بن عبداللہ شعبی تھا اور یہ نہایت ہی گستاخ انسان تھا۔ اس نے کہا، ان کے پاس جاتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں انہیں قتل بھی کر دوں گا۔ عمر ابن سعد نے کہا، میرا فی الحال یہ مقصد نہیں ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ ان سے کربلا آنے کا مقصد پوچھو۔ کثیر شعبی امام علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گیا۔ امام علیہ السلام کے ایک جانثار ساتھی نے جن کا نام جناب ابو ثمامہ ساعدی تھا اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ شخص جو ہماری طرف آ رہا ہے روئے زمین کا بدترین انسان ہے۔ جب وہ قریب آیا تو جناب ابو ثمامہ نے آگے بڑھ کر اسے روک لیا اور کہا، اپنی تلوار یہیں پر رکھ کر امام علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، چونکہ میں صرف ایلچی کی حیثیت سے آیا ہوں۔ اگر جانے دو گے تو میں جا کر اپنا پیغام ان تک پہنچاؤں گا، ورنہ واپس لوٹ جاؤں گا۔ جناب ابو ثمامہ نے کہا، پھر ایسا ہوگا کہ میں اپنا ہاتھ تمہاری تلوار پر رکھوں گا اور تم اپنا پیغام امام علیہ السلام تک پہنچا دینا۔ اس نے کہا، او خدا، میں ایسا کام ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ جناب ابو ثمامہ نے کہا، تو پھر اپنا پیغام مجھے بتاؤ، میں اسے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دوں گا، کیونکہ تم ایک خراب آدمی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم امام علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ناظرین، اس قسم کی متنازعہ گفتگو کے بعد کثیر بن عبداللہ امام علیہ السلام سے ملاقات کیے بغیر واپس چلا گیا اور عمر ابن سعد کو سارا ماجرا جا کر سنا دیا۔ عمر ابن سعد نے ایک دوسرا شخص بنام کرہ بن قیس خزلی کو اپنے پاس بلا کر کہا، تم جا کر ان سے یہاں پر آنے کا مقصد دریافت کرو۔ عمر ابن سعد کا حکم پا کر وہ امام علیہ السلام کی طرف روانہ ہوا۔ اسے آتا دیکھ کر امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا، اس آدمی کو پہچانتے ہو؟ جناب حبیب ابن مظاہر نے عرض کیا، جی ہاں حضور،
یہ بنو تمیم کا ایک آدمی ہے، ہم اسے اچھا آدمی سمجھتے تھے اور میرا گمان نہیں تھا کہ وہ ایسا ثابت ہوگا۔ اتنے میں کرہ بن قیس بھی امام علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد امام علیہ السلام کی خدمت میں پیغام پہنچایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خط لکھ کر بلایا ہے، اگر تم لوگ میرے آنے پر راضی نہیں ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر کرہ واپس جانے لگا تو جناب حبیب نے اسے فرمایا، کرہ افسوس ہے تجھ پر، کیوں ظالموں کی طرف واپس جا رہے ہو؟ تم اس شخصیت یعنی امام حسین کی مدد کرو جن کے آباء و اجداد کے ذریعے تم نے ہدایت پائی ہے۔ کرہ نے کہا، میں اپنے ذمہ لگائے ہوئے کام کو انجام دے لوں اور امام علیہ السلام کا جواب عمر ابن سعد تک پہنچا دوں، پھر اس بارے میں سوچوں گا۔ بس وہ عمر ابن سعد کے پاس چلا گیا اور اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر عمر ابن سعد نے کہا، امید ہے کہ خدا مجھے حسین کے ساتھ جنگ کرنے سے بچا لے گا۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو ایک خط لکھا۔ راوی حسان ابن قائد کہتے ہیں کہ میں ابن زیاد کے پاس بیٹھا تھا کہ عمر ابن سعد کا خط اس کے پاس لے گیا، اور اس خط میں تحریر تھا کہ جب میں اپنے لشکر کے ساتھ حسین اور اس کے ساتھیوں کے پاس جا کر قیام پذیر ہوا تو اس کی طرف ایک قاصد بھیجا کہ وہ ان سے یہاں آنے کا مقصد دریافت کرے۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ اہل کوفہ نے مجھے خط لکھ کر اپنے قاصد میرے پاس بھیج کر مجھے بلایا ہے، اگر میرے آنے پر راضی نہیں ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کا خط پڑھ کر یہ گستاخانہ شعر پڑھا، اب جب وہ ہمارے چنگل میں پھنس چکا ہے تو بچنے کی امیدیں وابستہ کر لی ہے، مگر اب وقت فرار کہاں۔ ابن زیاد کا خط ابن سعد کے نام۔ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 411 میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو لکھا کہ تمہارا خط مجھے ملا، اس کے مضمون سے مطالعہ ہوا، حسین ابن علی سے کہنا کہ وہ خود اور اس کے تمام یار و انصار یزید کی بیعت کریں، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم بعد میں اپنے نقطۂ نظر سے آگاہ کریں گے۔ بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 385 میں ہے کہ جب یہ خط عمر ابن سعد کے پاس پہنچا تو اس نے پڑھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ابن زیاد صلح و عافیت نہیں چاہتا۔ اس نے اس خط کا ذکر امام حسین علیہ السلام سے نہیں کیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید کی بیعت ہرگز نہیں کریں گے۔ ناظرین و سامعین، الاخبار الطوال صفحہ نمبر 253 میں ہے کہ ابن زیاد عمر ابن سعد کو کربلا روانہ کرنے کے بعد کربلا کی طرف لاتعداد اور بے شمار سپاہ بھیجنے کی سوچ میں پڑ گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ کے لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ ابن زیاد جسے بھی امام علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجتا وہ وہاں سے واپس آ جاتا، لہٰذا اس نے سوید بن عبد الرحمن نامی شخص کے ذمہ یہی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس بارے میں تحقیق کرے کہ لوگ جنگ سے فرار کیوں اختیار کر رہے ہیں اور بھاگ کر آنے والے کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دے۔ اسی طرح سوید نے ایک شخص کو اس وقت گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا جب وہ کسی اہم کام کے سلسلے میں لشکر گاہ سے کوفہ کی جانب آ رہا تھا، اور ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور کوئی بھی اس کی حکم عدولی کی جرت نہ کر سکے۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد ابن زیاد نکیلا کی طرف روانہ ہوا۔ یاد رہے کہ نکیلا کوفہ کے نزدیک اور شام کے رستے پر ایک جگہ کا نام ہے۔ اسے ایک چھاونی کی حیثیت حاصل تھی اور اطراف کے لشکر وہاں پر جمع ہو کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 178 میں ہے کہ ابن زیاد بذات خود کوفہ سے نکھیلا کی طرف چل پڑا اور ایک قاصد کو حسین بن تمیم یا بقول حسین بن نمیر کی طرف قاصد بھیج کر اسے اپنے پاس بلا لیا۔
اور وہ بھی اپنے ہمراہ 4000 افراد کے لشکر کے ساتھ نکھیلا پہنچ گیا۔ پھر اس نے کثیر بن شہاب حارثی، محمد بن اشعث، کا بن سرید اور اسما بن خارجہ کو بھی یہی پر طلب کر لیا اور وہ بھی یہی پہنچ گئے۔ ابن زیاد نے ان سب کے ذمہ یہ کام سونپا کہ سب لوگ کوفہ کے اندر گشت کریں اور لوگوں کو یزید اور میری اطاعت کا حکم دیں اور انہیں نافرمانی اور فتنہ برپا کرنے سے جتنا ممکن ہو سکے روکیں اور انہیں لشکر گاہ کی طرف بلائیں۔ یوں ان 4 افراد نے ابن زیاد کے فرمان کے مطابق عمل کیا۔ اس کے بعد 3 لوگ تو ابن زیاد کی طرف نکھیلا واپس آ گئے اور کثیر بن شہاب کوفہ ٹھہر گیا اور وہ شہر کے گلی کوچوں میں گشت کرتا رہا اور لوگوں کو ابن زیاد کے لشکر کے ساتھ مل جانے پر زور دیتے ہوئے انہیں امام علیہ السلام کا ساتھ دینے سے روکے رکھا۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کے ساتھ رابطہ قائم رکھنے کے لیے گھڑ سواروں کے ایک اور دستے کو اپنے ساتھ خصوصی طور پر رکھ لیا تھا کہ ہنگامی طور پر اس سے کام لیا جا سکے۔ جب ابن زیاد نکھیلا چھاونی میں تھا تو جناب عمارہ ابن ابی سلامہ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ ابن زیاد کو قتل کرے گا، لیکن وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے اور کربلا کی طرف چلے گئے اور امام علیہ السلام کے ساتھ جا ملے اور آپ علیہ السلام ہی کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ ناظرین و سامعین، کربلا میں امام حسین علیہ السلام، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام کے جانثاروں کی اس عظیم قربانی سے منظر بہ منظر مستفید اور باخبر ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔